قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں جیسے کہ آپ حضرات نے سنا جو موضوع دیا گیا ہے وہ 3 زمانوں پر مشتمل ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ناظم امیر صاحب کو، یا جنہوں نے عنوان قائم کیا کہ اس میں ایک چیز لکھ دی، ایک قید لگا دی جس سے ذرا مسئلہ آسان ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ جمعیت اہل حدیث ہند۔ اچھا ہوا پوری دنیا کا نام نہیں لیا، کیونکہ آج سب سے بڑا الحمدللہ واللہ بڑی خوشی کی بات ہے اور تجربہ ہے، جہاں تک زمین ہے اور جہاں تک آسمان ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے وہاں تک اہل حدیث آباد ہیں۔ آج یہ اللہ رب العالمین کا کرم۔ بلکہ بھی کل ایک صاحب کہنے لگے، ایک ایسے علاقے میں گئے، بیٹھک تھی، کھانا کھانے لگے، پوچھا کیا تمہارا کیا مسلک ہے؟ کہا اہل حدیث۔ ہاں یہاں بھی اہل حدیث؟ اللہ اکبر! پتہ یہ چل گیا اب دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اہل حدیث نہیں ہے۔ ہاں سوچو ذرا سا میرے بھائیوں۔ اب اس جو موضوع ہمیں دیا ہے جمعیت اہل حدیث ہند، اس لیے ہند ہی کے متعلق ہم باتیں عرض کریں گے۔ انشاءاللہ ہندوستان کے باہر نہیں جائیں گے، لیکن اس کے پہلے اصل موضوع پر گفتگو کرنے کے پہلے تھوڑی سے اہل حدیث جماعت کی ذمہ داری، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت۔ آج یاد رکھو دوستو، ایک پیاسے کو جتنا پانی کی ضرورت ہے، ایک بھوکے کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ اہل حدیثوں آج انسانوں کو اہل حدیث کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث صحیح بن جاؤ۔ آج دنیا کے اندر دال میں جیسے سالن میں نمک کی اہمیت ہے، ضرورت ہے، ویسے ہی یقین جانو آج اس امت میں اہل حدیثوں کے وجود کی ضرورت ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں مخالفتوں کے باوجود دنیا کے فرقے مٹ جاتے ہیں، لیکن اہل حدیث نہیں مٹ سکا۔ کیوں؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ بیکار چیزیں ختم ہوتی ہیں اور جو لوگوں کے کام کی ہوتی ہے اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔
الحمدللہ۔ اسی سلسلے میں نے آیت تلاوت کی دوستوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی کی مہربانی ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے امیوں میں، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اپنا کوئی الیکشن کا میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہونے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے امیوں میں، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں کا ہے، کہیں باہر کا بھی نہیں ہے۔ ذات، برادری، حسب، نسب، اخلاق، کیریکٹر سب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ 4 کام ہمارے نبی کریں گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، فضائل اعمال پڑھ کے سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ فیضان سنت۔ کس کی تلاوت کرے گا؟ ملفوظات شریفہ کی نہیں، یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے قرآن کی آیات پڑھ کر کے سنائے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک شعر پڑھنے لگے اور غلطی ہو گئی پڑھنے میں، ابو بکر تھے۔ اللہ کے رسول شعر پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 میری آیات پڑھ کر کے سنائیں گے۔ نمبر 2 ویزکیہم، پاک کریں گے گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، باپ دادا کے رسم و رواج سے پاک کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 3 کتاب سکھائیں گے۔ الکتاب یہاں قرآن پاک کے تعلیم دیں گے۔ ایک پہلی چیز تلاوت کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ پتہ چل گیا تلاوت بھی ہے، اور وہ مسٹر حضرات کہاں گئے جو آج بڑے زوردار انداز میں فتوے دیتے ہیں اگر ترجمہ نہیں آتا تو قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ؟ سنا ہوگا، اور آپ کے یہیں شہر بامبے اور پونا سے ایک تحریک اٹھی ہے بڑے زوردار انداز میں، جو بیچارے تلاوت کرتے اللہ کی قسم وہ بھی تلاوت بند کر دی۔ کیوں؟ فلاں اسکالر نے کہہ دیا کہ بغیر ترجمے کے سمجھے تو پڑھنا ہی بیکار ہے۔ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی کتاب کی بھی تعلیم دیں گے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور بعض دیگر صحابہ کرام کی حدیث، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ادھر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہمیں چند آیتیں پڑھاتے، ہم اس کو یاد کرتے اور اس میں کیا مسائل ہیں اس کو سیکھتے، تو بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں فَعَلَّمَنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ یا فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ، پیارے نبی نے ہم کو علم بھی دیا، سکھایا، اور علم پر عمل کرنا بھی سکھایا۔ سمجھ گئے نا؟ آخری اور چوتھی چیز میرے بھائی 4 ہو گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نمبر 4 کس کی تعلیم دیں گے؟ حکمت کی۔ پتہ چلا حکمت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، کسی سپر مارکٹ یا شاپنگ مال سے خریدی نہیں جا سکتی، اور آپ کے واٹس ایپ سے بھی کام نہیں بنے گا، انٹرنیٹ سے۔ پتہ چلا سکھانے والا سکھائے گا تب حکمت آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ انما العلم بالتعلم، اے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے، کسی استاد کے شاگرد بننے سے علم آتا ہے، بغیر استاد کے جو علم ہوگا وہ کبھی علم معتبر اور فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ آگے بات ہو گئی، اتنا تو سمجھ گیا اللہ کے رسول کس لیے آئے تھے؟ امیین ان پڑھوں کو سدھارنے کے لیے، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے، ان پڑھوں کو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے۔ چلیں
ان پڑھ لوگ تو ختم ہو گئے، دنیا تو قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہی ہمارے نبی کی لائی ہوئی کتاب، وہی حدیث، وہی سنت، وہی تزکیہ نفس کا طریقہ، جیسے نبی کے زمانے کے امیوں کی ہدایتوں کے لیے ضرورت ہے، یہی چیزیں موجودہ امیوں کو اور گمراہوں کو جیسے ہدایت ان کے ذریعے ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ گمراہ، وہ بھٹکے ہوئے، وہ ضلالت اور گمراہی کے کنویں میں ڈوبے ہوئے، وہ کفر و شرک کی بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب اور نبی کی یہی حکمت ہوگی۔ اس وقت جتنی ضرورت تھی اتنی ہی ضرورت آج بھی کتاب و سنت کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور آئندہ قیامت تک اگر سیدھے راستے پر آنا ہے یا کسی کو سیدھے راستے پر لانا ہے تو دوستو اس کے لیے ہی ایک فارمولہ ہے، کیا؟ کتاب اللہ کی تلاوت ہو، تزکیہ نفس ہو، درس قرآن ہو، قرآن کی تعلیم ہو، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث کی۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کی بات ہمیں یاد آئی، بڑی پیاری ہے، اور انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا، جو ہم کہنا چاہتے ہیں آسان ہو جائے گا۔ اب آیت تو سن لیا کہ یہی چار چیزیں ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم، تزکیہ، قرآن پاک کی تلاوت، آیات، جس کے ذریعے اس زمانے کے لوگوں کو ہدایت ملی اور کامیاب ہوئے، اور آئندہ قیامت تک، آج بھی اور آئندہ قیامت تک بھی ہدایت کسی کو ملے گی تو انہی چار چیزوں میں ملے گی۔ آئے حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیکن ماضی مستقبل دونوں کبھی ایک نہیں ہوتے۔ ماضی مستقبل میں دونوں کیا ہے؟ 36 کا آنکڑا ہے جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، مشرق اور مغرب کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ یکساں نہیں رہے گا۔ کیوں بھائی تھک گئے ہے کیا؟ نرم ہو گیا، گرم ہو گیا ہماری وجہ سے؟ تم بھی گرم تھے نا تھوڑا سا؟ چلو، تو نبی علیہ السلام نے، حدیث آواز جا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي۔ یہ روایت متعدد الفاظ سے منقول ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کے متعدد طرق اور متعدد الفاظ کو اکٹھا کیا ہے۔ میں نے صرف ایک روایت پڑھی ہے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، اللہ اس بزرگ کے قبر کو نوروں سے بھرے، نیکیوں کو قبول فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور جن کی کوششوں سے آج اہل حدیث آل انڈیا کانفرنس قائم ہے، اور دعا کرو قیامت تک قائم رہے۔ کہتے ہیں بدأ الاسلام، اس حدیث میں کہتے ہیں اسلام کے 4 مراتب بیان کیے ہیں، بڑی پیاری تشریح علامہ امرتسری کی۔ کتنے حالات؟ 4 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان چاروں حالتوں کو دوستو سمجھو۔ نمبر 1، پہلی حالت بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا ہے تو بالکل غریبی، یعنی غریب کہتے ہیں ہمارے ہاں فقیر نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب کہتے ہیں انجان، مسافر، جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو، کہاں آ گیا۔ جیسے ہمارے مولانا داؤد راہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے راستے میں ایک آدمی ناک والا جا رہا تھا، سمجھ گئے نا، رات ہو گئی، بازو میں کوئی گاؤں تھا، سوچا رات میں کہا جائے کہ گاؤں میں چلو جاؤ، اور گاؤں تھا پورے کنکٹوں کا، نکٹوں کا، جتنے تھے سب کے ناکیں کٹی ہوئی۔
کہتے پہنچتے ہی کہتا یہ کیسا آدمی ہے گوشت بھرا ہوا ہے. ہاں ذرا سوچو یہ کیسا آدمی ہے اس کی ناک اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے. کہتے اتنا تنگ کیا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ بھی نکٹا ہی ہو گیا. یہ ہے اجنب غریب. گاؤں والے ناک والا انسان نہیں دیکھے تھے, ان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی. آپ نے فرمایا توحید تو کوئی پرانی نئی یہ پرانی ہے. نبیوں کی آمد کوئی نئی نہیں ہے. ہم سے پہلے لاکھوں نبی گزر چکے ہیں اور یہی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. لیکن مکے والوں کو ساری چیزیں اجنبی لگی, نئی لگی. رسول بھی نیا لگا, یہ کیا بلا, سمجھ گئے نا. توحید بھی نئی لگی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں, ارے یہ بھی اور بات مشکل ہے. ایدا من خیرہ, کیسی بات ہے, ہم مر جائیں گے زندہ ہوں گے. ہر بات اسلام کی کیسے لگی, ویسے ہی مکے والوں کو لگی جیسے نکٹوں میں ناک والا اجنبی لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حشر ہوگا اسلام کا. بدا الاسلام و غریبا, اسلام ظاہر ہوا, شروع ہوا کیسے, اجنبیت کی طرح. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, ایک حالت ہو گئی, پہلی حالت ہو گئی نا, اور دوسری حالت وَسَيَعُودُ میں ہے. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام پر, ایک وقت ایک حالت اسلام کی پھر ایسی ہوگی کہ جیسے میرے زمانے میں تھا ایسے ہی اس زمانے میں بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر. وَسَيَعُودُ, پہلی حالت بدا الاسلام میں ہے, بدا الاسلام و غریبا, اور دوسری حالت وَسَيَعُودُ, دوبارہ پھر اسلام. مسلمان تو رہیں گے, کلمہ پڑھنے والے رہیں گے, سب کچھ, لیکن نبی کی سنت توحید جو ہے بالکل کیا ہو جائے گی, اجنبی. ارے یہ بھی اسلام ہے, یہ کیسا اسلام ہے. نمبر دوسری حالت اللہ کما وسیعود کما بدا میں دوسری حالت. اور سیعود کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک زمانے میں اسلام دوسری حالت بلندی کی ہوگی. کس کی ہوگی, پہلی حالت اجنبیت کی جو مکی زندگی تھی, اور دوسری زندگی اس کے عروج کی ہوگی. کیوں, آنے فرما سیعود و کما بدا, اس کا مطلب اوپر جائے گا پھر اوپر سے نیچے آئے گا. کما یہ تشبیہ کے لیے ہے, کما بدا. تین حالتیں ہو گئیں, پہلی حالت غربت کی, دوسری حالت عروج کی, اور تیسری حالت پھر کس کی, غربت کی. اللہ اکبر. اب تشریح سنو, مکی زندگی غربت کی, مدنی زندگی بالکل عروج کی, اور ایک عرصے تک عروج میں رہا. اور پھر کہا جاتا ہے اسلام کا زوال خصوصاً ہندوستان میں شروع ہو گیا. وَسَيَعُودُ كَمَا, گائے کو ذبح کرنا حرام. ارے مسلمان اور ختنہ کرائے, یہ کیسے ہے جس میں گائے ایک حصہ کاٹ کر کے پھینک دے, یہ تو بڑا ظلم ہے. جانتے ہیں اکبر کے زمانے میں کیا ہوا, ہمارے بادشاہوں نے کیا کیا, حکمرانوں کی بے دینی کی بنا پر ہندوستان پر جو حالات گزرے تھے, چونکہ ہند کا لفظ لگا ہے اس لیے میں ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں. ہند میں اسلام کا کیا کماڑا کیا. السلام علیکم کہنا ناجائز, صاحب آداب عرض ہے. یہاں تک کہ مورخین نقل کرتے ہیں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک ان کے گھر میں بھی السلام علیکم نہیں تھا. کیا تھا, آداب عرض ہے. اللہ اکبر. محمد نام رکھنا جرم ہو. اللہ اکبر. وہی حالت, ہر چیز نئی, ہر چیز ویسے ہی ہو گئی جیسے مکی زندگی میں رہے گی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فتوبہ, چوتھی حالت, تین حالت سمجھ گئے, پہلی حالت غربت کی, دوسری عروج کی, اور تیسری پھر پہلی حالت کے مانند. اب چوتھی حالت کیا رہی, فتوبہ للغربا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, کامیاب بنائے کن کو, غربا کو, غریبوں کو. غریب سے مراد کون,
یہاں نماز پڑھے گا لوگ کہیں یہ کیسی، ایسے تو عورتیں پڑھتی ہیں، ہاں عورتیں، یہ کیسے مرد؟ ساری سنتیں کیا ہوگی؟ اجنبیت کی بن جائے گی اور آدمی بالکل اجنبی ہو جائے گا۔ ہمیں یاد ہے آج سے تقریباً 29 سال قبل جب میں ساؤتھ انڈیا مینگلور گیا تو ایک صاحب نے کہا چائے پی لیں، مسجد میں بیٹھا، ان کا بہنوئی آیا ہوا تھا گھر، کہا کہ چائے بناؤ، کہا کیوں؟ کہا ایک مولانا صاحب ہے، کہا کون مولانا؟ کہا وہ، کہا بہن نے کہا چائے تو بنا کے دے دیتا ہوں لیکن وہابی ہے وہ۔ اللہ کی قسم میں بیٹھا ہوا، وہ لنگی چڑھائے ایسے ہی آیا، ایسے ہی جھانکتا ہے ہم تو، کیا بات ہے؟ نہ کوئی اژدہا نظر آیا، نہ کوئی سانپ نظر آیا، نہ کوئی مگرمچھ نظر آیا، وہ ایسے تھا۔ میں بڑا پریشان، آخر اتنا ہم کو گھیر کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ 10 منٹ تک دیکھا، پھر واپس گیا، جا کر کے بیوی کو تماچا مارا، کہا ظالم وہاں آدمی بیٹھا، وہاں بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرْبَى۔ غربا کو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں۔ اب غربا کون ہے؟ وہی داڑھی لمبی تو غریب، آمین بولے تو غریب، رفع الیدین کرے تو غریب، اگر تیجا 40واں چھوڑ دے، ارے یہ کون سا دن لے کر کے آیا؟ ابھی پچھلے مہینوں بنگلہ دیشی اہل حدیث ہو گیا ہے ہمارے یہاں 2-3 ساتھیوں کے ساتھ، تو کسی نے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا، ارے وہابی ہو گیا، اور رو رو کر کے مر رہی ہے بیچاری، پتہ نہیں وہابی بیٹے 4 پیر ہے کہ اور 5 پیر تمہاری ہے، وہ یہ سمجھ رہی بیچاری کہ بیٹا کسی جانور میں تبدیل ہو گیا۔ حالت یہ ہے، فَطُوبَى لِلْغُرْبَى۔ پھر وہی زمانہ آئے گا کہ چوتھی حالت کیا ہوگی؟ غریبوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریب بنائے۔ پوچھا گیا غریب کون ہے؟ اب ذرا سنو، الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی۔ غریب کا مطلب سمجھے کیا؟ فرمائے اللہ کی سن لیں، الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، میری سنتوں میں، میری لائی ہوئی شریعت میں، میرے لائی ہوئے دین میں جو دنیا کے لوگ بگاڑ پیدا کر ڈالے تھے، حقیقی دین ختم ہو گیا تھا، پھر اسی دین کی لوگ دعوت دیں گے اور بگڑے ہوئے سنت و دین کی اصلاح کریں گے۔ اب ہاں اس طرح غور کریں، 4 حالات ہو گئے، اب ہم لوگ کس حالت میں ہیں؟ اب چوتھی میں نہیں ہے بھائی، اب تو ہم دوسرے حالت میں ہیں۔ یہ کیسے کہتے ہیں چوتھی حالت میں؟ گیا چوتھی کا زمانہ۔ یہ چوتھی کا زمانہ کب تھا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ سارے پنکھے بند کر دو، بند کرو، صرف مائک چالو کرو۔ چلو چلو بھائی، ہاں چلو الحمدللہ۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ یہ سب سے پہلا غریب کہا جاتا ہے۔ سرزمین ہند کے اندر کون نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام رکھا شاہ اسماعیل شہید۔ اب یہ چوتھی حالت تھی اسلام کی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ہندوستان کے اندر، لیکن کسی کو بخشا نہیں جانا تھا۔ کہا جاتا ہے 10ویں صدی کے اواخر اور 10ویں صدی کے ابتدا میں، جس کی وفات 1031 ہجری میں ہوئی ہے، وہ بہت کوشش کیا دوستو، سمجھ گئے نا، بہت کوشش کیا کہ ہندوستان یا نو تو سب بند کر دو۔ بس ایک آدمی بولے تو شور نہ بچے، بس۔ ہاں جی چلو، ہمارا وقت اس میں لے جا رہے ہیں، ہم سب آگے پورا وصولیں گے آپ سے، ہاں ایسا نہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں تو چلو میرے بھائیو،
تو شاہ اسماعیل شہید سے پہلے میں نے کہا حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی اور دعوت دینے کی جد و جہد کی گئی، لیکن ہمت نہیں پڑتی رہی۔ ایک بہت بڑے بزرگ مجدد ہیں جنہوں نے واقعی بہت بڑا کام کیا، وہ حدیث کی نشر و اشاعت کرنے لگے تو ہمت نہیں، یعنی لوگ اکیلے ہی نمازی میں رہ جاتے، کوئی رہتا ہی نہیں، تو ان سے کہنے لگے بھائی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھیں حدیث پر عمل کرنا کتنا اجنبیت تھی کہ کس طرح سے آدمی چاہتے ہوئے بھی عمل نہ کر سکتا تھا۔ یہ تیسری حالت، کون سی حالت تھی؟ تیسری، فَيَعُودُ كَمَا بَدَا غُرْبَةً، عمل کرنے لگے۔ تحقیق ہے حدیث پر عمل تو کریں گے، بغیر امام کے پیچھے پڑھے سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اب مشکل یہ لوگ اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا، اعلان کر دیا بھائی میں جب تک زندہ رہوں گا اور جہاں رہوں گا میں امامت کروں گا، اپنے سامنے کسی کو امامت کے لیے کھڑا نہیں کروں گا۔ نہیں سمجھے؟ اگر میں پیچھے پڑھوں گا سورۃ الفاتحہ تو یہ ارے وہاں بھی ہوگا سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر پڑھوں گا، تو کہا بھائی دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیشہ ہم امامت کریں گے۔ 1 گھنٹہ بھی لیٹ آئیں تو امامت کے لیے انتظار کیوں؟ بڑا آدمی کسی نے چپکے سے پوچھا حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، مقتدی رہنے میں تو اجازت نہیں دیتے تو میں امام بن جاتا ہوں تاکہ ہمیشہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، پوری کتاب لکھتے ہیں، نزد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین نہیں منسوخ ہے، شافعی کے نزدیک ہے سورۃ الفاتحہ نہیں، پورے نماز جنازہ کا طریقہ لکھ دیے۔ آخر میں وصیت نامہ لکھے، کہتے میری نماز جنازہ ایک فلاں جگہ کا آدمی پڑھائے، اگر وہ نہ ملے تو فلاں گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے اور امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جنازے میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، ہماری جنازہ وہ پڑھائے گا اور تم جیسے بدبخت پڑھاؤ گے تو بغیر سورۃ الفاتحہ کی جنازہ کی نماز ہوگی۔ سوچو ذرا سا، بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ الحمدللہ کوششیں جاری رہی لیکن پنپ نہ سکے۔ ہمت کی بات ہوتی ہے، جرأت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب میں کوئی بہت بڑا کام لکھا رہتا ہے۔ یہ کام کس کے نصیب میں لکھا گیا تھا؟ اب ذرا سنو، اور کیسے اور کن مراحل سے آج یہ جماعت اہل حدیث ہند قائم ہوئی ہے۔ نمبر 1 میرے بھائیو، سن 1143 ہجری کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حج کے لیے گئے، وہاں 2 سال رہے، 2 سال وہاں رہ کر کے انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تصانیف ملی ان کو، اور جس کی بنا پر انہوں نے عقیدے میں بھی بہت ساری ابن تیمیہ کی باتیں لی۔ یہ ایک انسان شاہ ولی اللہ وہاں سے لوٹے 1145 ہجری کے اندر، انہوں نے اپنے باپ کے مدرسے، باپ کا انتقال ہوا تو مدرسے رحیمیہ میں مدرس بنے۔ اب انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع ہوا۔ ایک تو یہ، نمبر 2 علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جو حج میں برابر جاتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا زائر البیت۔ کیا نام تھا؟ زائر البیت۔ بڑی کثرت سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے، حج میں گئے تو وہاں ان سے بھی ملاقات، وہاں علامہ حیات سندھی سے، محمد حیات سندھی سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ بھی حدیث پر عمل کرنے لگے۔ وہ پلٹ کر کے آئے، مرزا مظہر جان جانا یہ بھی گئے، الحمدللہ ہم عرب گئے، وہاں حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد ان کو بھی حدیث پر عمل کرنے کا شوق ہوا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں تقریباً 3 عالم ہندوستان کے عرب سے، علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا علم لے کر کے کہاں پہنچے؟
ایک الہ آباد یو پی میں اور 2 دلی کے اندر. الحمدللہ اب انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کیا، لیکن تینوں کے طرز تعلیم الگ. تو میرے بھائیوں اختصاراً ہم سے تیز تو گھڑی جا رہی ہے آپ کی، ہم سے تیز چل رہی ہے آپ کی گھڑی، کوئی مشکل نہیں، ہمت والے ہیں. شیخ مقصود کی مزار نصیحت آگئی، جاندار ہمت. میرے بھائیوں یہ تینوں علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی مدرسے میں تو پڑھاتے رہے الہ آباد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی محنت کس پر کیا؟ الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں، اور اپنا ایک زبردست شاگرد پیدا کر دیا، علامہ ابو اسحاق لہراوی آدم گڑھی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 1810 کتنے میں 1810 مرے ہیں. اور اس سے پہلے مدرسہ تھا. اور ابھی میں نے سنا ایک صاحب بڑا سینہ تان کر کے آتے ہیں، 58 سے پہلے کوئی اہل حدیث ہی نہیں تھا. اگر اپنے باپ کا ہو تو ثابت کرے. تو میں کہتا ہوں جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا اس سب کو بغیر باپ ہی سمجھتا. ورنہ سوچو 1857 کہاں اور 1810 میں مدرسہ چلا کر کے سینکڑوں گاؤں اہل حدیث بنا کر کے انسان وفات پا رہا ہے. ہم سے پوچھے تم نئے ہو میرے، لیکن ہند میں نئے ہیں، ہند میں نئے ہیں، ورنہ پرانے ہیں. ہند میں کیا ہے؟ نئے ہیں. اور نئے ہیں اجتماعیت کے اعتبار سے. انفرادی طور پر ہندوستان میں بھی سب سے پہلے ہم ہی تھے، ہم ہی ہیں، ہم سے پہلے کوئی نہیں رہا. مدرسہ ہمارا پرانا، مسجدیں ہماری پرانی، علماء ہمارے پرانے، سمجھ گئے نا، سب ہمارے پرانے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے اس طرح سے یو پی کے اندر کام شروع ہوا. شاہ ولی اللہ انہوں نے تعلیم کا تبلیغ کا سب سے بہتر طریقہ کیا سمجھا؟ پوری سیاستہ کو نصاب میں داخل کر دیا. ابھی تک فتاوی عالمگیری کا تو ورق گردانی ہوتی تھی، لیکن بخاری اوپر ٹانگی جاتی تھی، ہوا آئے گی برکت ہو جائے گی، برکت کے لیے. مشکات ویسے ہے، وہ گھی ٹاملے والا ہوتا ہے نا، کیا کہتے اس کو، شکھار چلو، ہاں اس پر گھی نہیں رکھتے تھے، اپنے تلاش کے اندر مشکات رکھتے تھے کہ نیچے کالا ابو حنیفہ ہوگا کہیں گے، اور ہوا آئے گی تو کالا محمد الرسول اللہ کی برکتیں ہوگی. یہ دستور تھا ہمارے یہاں حدیث کا. شاہ ولی اللہ نے پوری سیاستہ داخل کر دی. اب پڑھاتے رہے، کھل کے تو نہیں، اتنا کہتے والذی یرفع یدیہ، رفع الیدین کرنا بھی ہے نہ، اگر کہہ دیتے نہ کرنا ہے تو شاید زندہ ہی نہ رہتے. کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے، لیکن کرنا زیادہ اچھا ہے. والذی یرفع یدیہ احب الیہ ممن لا یرفع، لیکن جو کرتا ہے اس سے ولی اللہ زیادہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ یہ سنت رسول پر پیارا انداز. بہرحال تقلید کا اسکرو سے ڈھیلا ہونا، یہی کہیں گے نا، وہ جو زنگ لگا ہوا تھا اب وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا. اب سب میں پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ ساری زندگی کتاب اللہ سنت رسول کی اور اس منہج سے اتباع رسول کی دعوت دیتے رہے، لیکن بڑے حکمت کے ساتھ الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. بلکہ کہا جاتا ہے ان کی تصنیفات کو دیکھی جائیں تو 75% کتنے فروعی مسائل میں 75% انہوں نے مسلک اہل حدیث کو ترجیح دیا. کتنا؟ 75. باقی کتنے بچے تقسیم کرنے کے لیے؟ 75% سب پر انہوں نے ترجیح دی الحمدللہ. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز پیدا ہوئے. شاہ عبدالعزیز نے ہی منہج اختیار کیا، تھوڑا سا لوز پن آ گیا تھا بیچ میں. اس کے بعد شاہ اسحاق، کون؟ شاہ اسحاق علانیہ طور پر حدیث پر عمل کی دعوت دی. اور شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ جب ہجرت میں جانے لگے تو اپنے مدرسے کا ذمہ دار شاہ میاں نذیر حسین محدث
پتہ چلا کہ دلی میں سب سے پرانا اہل حدیث جو شاہ عبد الرحیم نے قائم ہوا تھا کس کے پاس رہا؟ دلی کا سب سے پرانا مدرسہ کس کے ہاتھ میں؟ اہل حدیث کے ہاتھ میں۔ اسی خاندان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور شاہ اسماعیل شہید علانیہ طور پر 4 چیزیں کی اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو جامع مسجد میں کہا جاتا ہے اردو میں خطبہ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ مورخین نقل کرتے ہیں سب سے پہلا انسان جس نے غیر عربی زبان میں خطبہ دیا وہ کون ہے؟ اردو میں خطبہ دیا شاہ اسماعیل شہید تھے۔ ایک کام اردو میں وعظ و نصیحت، جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے دعوت و تبلیغ کرتے، توحید کی دعوت، اتباع سنت کی دعوت، شرک کی مخالفت، جتنی چیزیں تھیں سب انہوں نے بیان کیا، یہاں تک دعوت دی، یہاں تک کہ سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ مخالفت کی ایک چیز دعوت و تبلیغ۔ نمبر 2، ایک کتاب عقیدے پر لکھ ڈالی جس کا نام تھا کیا؟ تقویت الایمان۔ 4 طریقے اپنائے تبلیغ کے۔ نمبر 1 دعوت و تبلیغ، اس کے لیے لال قلعے کے اندر پیشی ہوئی، لوگوں سے مناظرہ ہوا، حکومت کی طرف شکایت کی گئی، ان کے بعد نصیحت کو بند کرایا گیا، لیکن الحمدللہ وہ ڈٹے رہے، اور اللہ اہل کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اکیلا مرد مومن دلے میں کھڑے ہو کر کے للکارا اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اور دوسری چیز کیا انہوں نے؟ تقویت الایمان، عقیدے پر لکھی۔ اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ شاید قرآن کے بعد آج تک اردو زبان میں اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپی۔ نمبر 3، انہوں نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا؟ جہاد کا۔ نمبر 3، جہاد پہلے سکھوں سے پھر اس کے بعد انگریزوں سے ارادہ تھا۔ نمبر 4، میرے بھائیوں پورے بر صغیر میں دعات اور مبلغین کو بھیجا، اور ایک تو نہیں سینکڑوں مبلغین کو۔ مثال کے طور پر آپ کے بامبے کے علاقے میں مولانا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، جن کی وفات 1842 ہجری عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ عبداللہ لب بریدہ غازی پور کے تھے، ان کو بھیجا گیا یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ 2 عالم ان کے مبلغ یہاں آئے۔ ہندوستان یو پی اور بہار، یو پی کے اندر مولانا ولایت علی اور عنایت علی کو بھیجا گیا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اسی طرح سے ایم پی کے اندر مولانا اولاد حسین قنوجی رحمت اللہ علیہ جو نواب صاحب کے والد تھے، جن کی وفات 1835 عیسوی کے اندر ہوئی ہے، 38 عیسوی کے اندر ہوئی ہے، ان کو بھیجا۔ اور جن کے متعلق نواب صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہمارے والد کے دعوت و تبلیغ سے کم سے مسلمانوں کو دجانے دو کم سے کم 10,000 ہندو مسلمان ہوئے ہیں۔ بڑا اخلاص تھا۔ آج لوگ کہتے صرف آمین و رفع الیدین کرتے ہیں۔ دلی میں ایک صاحب ہیں سال بھر میں 3.5 لاکھ کلمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اور آج تک الحمدللہ ایک مسلمان نہیں ہوا۔ کلمہ کتنا پڑھاتے ہیں؟ 3.5 لاکھ کو، اور مسلمان ایک بھی نہ ہوا۔ کیوں؟ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، مولوی آدمی ہیں، ہندو دیکھا بابا سلام، سنو اللہ ایک ہے جانتے وہاں سے جاؤ۔ آئے سیکریٹری کہہ دیا ایک آدمی کو میں نے مسلمان بنا دیا، سمجھ گئے نا؟ اتنا مسلمان بنایا۔ ایک چیلا شارجہ آیا، کہا کہ اب ان کے پاس رجسٹر ختم ہو گیا ہے، ہم آئے ہیں تاکہ اب یہاں امارات میں بسنے والے ہندوؤں کو کلمہ پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ 10,000 ہندو کو کلمہ پڑھایا الحمدللہ۔ مولانا اولاد حسین قنوجی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے اندر، یہ دکن کے علاقے میں الگ ملک سمجھا جاتا تھا۔ 1829 اور 1828 میں مولانا محمد علی رام پوری اور مولانا ولایت علی صادق پوری کو بھیجا، اور 1829 میں یہاں سے ان کو مدراس بھیجا گیا۔ اس طرح سے پورے انڈیا کے اندر انہوں نے دعات بھیجا، اور کتاب و سنت کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جہاد جو کر رہے تھے، جہاد میں دونوں ملے تھے، حنفی بھی اور دیوبند اہل حدیث بھی۔
لیکن اللہ کی قسم ہم نے ان کی فہرست نکالی دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا، تو اس میں تقریباً 98% صرف اہل حدیثوں کو بھیجا تھا۔ 98% صرف کس کو بھیجا؟ نام رکھنے کے لیے دو کہیں مولانا فلاں جون پوری کرامت علی رہے بھی تو علی ہی والے کرامت علی ہی رہی، کوئی عبداللہ نہیں گیا۔ پورے اس طرح سے الحمدللہ جہاد جب سکھوں سے کر رہے تھے، الحمدللہ اس موقع پر الحمدللہ بڑی کامیابی ہو رہی تھی۔ 17 جنگیں کی اور 17 جنگوں میں ان کو کامیابی ہوئی، اور دور دراز علاقے میں جو انگریز آباد تھے سب خون مار کر کے انگریزوں کی بھی قوت کا پاس کر دیا، یہاں تک کہ انگریز تنگ آ گیا۔ لیکن ناکامی کیوں ہوئی؟ اب ذرا جگر تھام کے بیٹھے ہماری، اب جگر تھام کے بیٹھو ہماری باری آئی۔ کیوں؟ افسوس کے ساتھ میں نے نوٹ کر رکھا ہے، نوٹ کسی کو حوالہ چاہیے تو، لیکن ابھی نہیں دوں گا تاکہ ڈھونڈے خود، پھر بعد میں دوں گا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ ایک جو وہاں کا محمد خان تھا، پورے علاقے غیر کا جو مرکز تھا مجاہدین کا، جہاں وعدہ کیا تھا آپ لوگ آئیں ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہمارے یہاں رہیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کے ہماری طرف سے دشمنی کا کوئی ڈر نہیں، بڑا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اچانک اس نے وعدہ توڑ دیا، اور اس پٹھان نے محمد خان نے، اور باقاعدہ پیچھے سے گنڈوں کو بھیج کر کے رات کو مجاہدین کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ ذرا غور سے سنیں، اب کون قتل کر رہا ہے؟ دشمن نہیں بلکہ اپنا مسلمان بھائی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بلایا، پکڑا اس کو کہ بھیا تم کیوں کیا ایسا کرتے ہو؟ بہت دیر تک آنا کانی یہ وہ کہانی صاف بات بتاؤ۔ تو اس نے اپنے پاکٹ سے ایک فتویٰ نکالا اور کہا ایک فتویٰ لے کر کے آئی، یہ آپ کے ہندوستان کے علماء، خانقاہ، سجادہ نشین، پیر فقیر، دیکھیں سینکڑوں آدمیوں نے فتویٰ لکھ کر کے بھیجا ہے ہمارے پاس کہ تم دھوکے میں ہو، وہ پیر کو نہیں مانتے، وہ جہاد کرنے نہیں گئے ہیں، وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریز ان کو تنخواہ دیتا ہے اور تمہارے یہاں انگریزوں کی جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں، پورے حالات کو معلوم کر لیں گے پھر انگریز ان تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ یہ بے دین ہیں، کسی ولی کو نہیں مانتے، غوث کو نہیں پکارتے، اور ان کی نماز بھی بڑی عجیب و غریب سے ہے۔ اتنے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ لوگ بے دین ہیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا انہوں نے غداری کیا۔ کس نے غداری کیا؟ نام نہ لو لیکن مسلمان تو کہو، کس نے غداری کیا؟ مسلمانوں نے۔ ادھر سے غدار اور ادھر سے دشمن۔ 1831 عیسوی نماز جمعے کا دن دونوں طرف سے ان کو شہید قرار دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں چلیں، یہ تو پہلے کی بات تھی۔ اب آئیے، جب اس کے بعد انگریزوں نے جب مکمل قبضہ کر لیا، مبلغین کام کرتے رہے، اب وہ جو مجاہدین کا اہل حدیثوں کا امیر تھا، اب وہاں کے بجائے مولانا ولایت علی صادق پوری پٹنوی کو بنا لیا۔ اب مرکز کہاں چلا گیا مجاہدین کا؟ پٹنہ گیا۔ کتاب و سنت کی دعوت کا دلی مرکز نہیں تھا، کون سا مرکز تھا؟ پٹنہ تھا۔ وہاں بہرحال کر رہے تھے۔ 1857 میں، کب؟ 1857 میں جب انگریز نے مکمل دلی پر قبضہ کیا، ہندوستان پر قبضہ سمجھا گیا، اب اس نے دیکھا کہ یہ اہل حدیث، اللہ سنو کون؟ یہ اہل 1800 ایک دور تو گزر گیا، ہم دوسرے دور میں آتے ہیں، ہمارا ماضی 1857 کے بعد۔ اب ذرا طور سے سنو، 1857 کے بعد انگریز نے جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ہماری کمر توڑنے والے سب کون تھے؟ اکثر وہابی۔ اب انہوں نے اہل حدیثوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیا، گرفتاریاں شروع کی، اور اتنی گرفتاریاں کی کہ مت پوچھیں۔ ہزاروں علماء کو، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے
مورخین نقل کرتے ہیں اس قدر گرفتاری ہوئی کہ اگر پوری داستان بیان کریں تو بہت دل و گردہ کی بات ہے. بس ایک واقعہ بیان کر کے مثال ایک بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. پٹنہ کے اندر، کہاں؟ پٹنہ کے اندر ہمارے مرکز پر جب انگریز نے حملہ کیا، سب سے پہلے مولانا احمد اللہ صادق پوری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار. کس کو؟ احمد اللہ صادق پوری گرفتار کیا. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مولانا یحییٰ علی کو گرفتار کیا. ان پورے خاندان کے لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کیا. یہ دونوں بڑے تھے، دونوں کو جیل میں ڈالا، ایک عرصے تک جیل میں رکھا. آخر کار انگریز حکومت نے فیصلہ کیا ان دونوں کو سزائے موت دی جائے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. دونوں کو بلایا گیا، دونوں بھائیوں کو، اور ایک ساتھ کھڑا کیا اور انگریز نے کہا سن لو، تم غدار تھے، تم نے ہمارے اتنے فوجیوں کو قتل کیا ہے، ہمارے دشمن تھے، ہمیں بعد میں پتا چلا ہے تم وہاں بھی ہمارے دشمن ہو اور ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ہندوستان پر قبضہ کرنے میں سب سے زیادہ جس نے ہمارے فوجیوں کو ہلاک کیا ہے تو وہاں بھی اہل حدیث ہے، اس لیے ہم تم دونوں کو سزائے موت دیں گے. فیصلہ سناتے ہوئے سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھو گیا. مولانا محمد یحییٰ احمد اللہ کو ایک کمرے میں رکھا گیا، مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ کو ایک کمرے میں رکھا گیا. ڈاکو نہیں تھے، چور نہیں تھے، کتاب و سنت کے علم بردار تھے. یہ کوئی رشوت خور نہیں تھے، ایمان فروش نہیں تھے. یہ اصل میں توحید پھیلانے اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے ذمہ دار تھے. آج ان کو کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے وفادار، کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے غدار. افسوس کا مقام ہے، انگریز تو کہتا ہے وہ نہیں تم وفادار، یہ غدار. ہاں انگریز تو یہ کہتے ہیں. سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہو جانے کے بعد دونوں کو اپنے اپنے کمرے میں داخل کر دیا گیا. مولانا احمد اللہ صادق پوری رحمت اللہ علیہ ایک کمرے میں، امام یحییٰ علی ایک کمرے میں، دونوں اپنے اپنے کمرے میں ہیں. رات کو جو ذمہ دار تھا فیصلہ سنانے والا، وہ پہلے گیا احمد اللہ صادق پوری رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں گیا. جھانک کے دیکھا کھڑکی کھول کر کے تو یہ بیچارے بڑے خوش ہیں، دعا کر رہے ہیں. اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، بیٹھتا ہوا دیکھتا ہے، کبھی پیشانی زمین پر ٹیک رہے ہیں. نماز ختم کرنے کے انتظار کر رہا تھا. جب نماز ختم کی ہے تو احمد اللہ سنو دنیا میں ہم نے جب بھی کسی کو صدا دیا سنانے کے پہلے اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے، لیکن تم کون مخلوق ہو؟ آج جیسے تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، جتنے حساس اور بشاش نظر آ رہے ہو، آج تک میں نے کبھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں دیکھی تھی. کیا بات ہے؟ کہا اصل میں آج ہی پتا چلا کہ رب نے ہم کو اپنا بنا لیا ہے. خوشی اس لیے ہے کہ آج پتا چلا ہماری بھی کوئی قیمت رب کے نزدیک. کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ اپنے لیے انہی کو منتخب کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم بڑے خوش ہیں، انتظار دیکھ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے کہ صبح ہو اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ میں اپنے محبوب رب العالمین سے جا ملوں. انگریز پریشان ہوا، ادھر سے دوسرے بھائی کے پاس گیا، یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا. یحییٰ علی کی کھڑکی کھلوایا تو ماشاءاللہ وہ اور چہرے پر نور، کمرہ جگمگا رہا ہے، بڑے خوش. وہاں کہا کیا ہوا؟ کہا بس انتظار کر رہے ہیں کہ رب کی دی ہوئی جان رب کو کیا راستے میں چلی جائے، صبح کا انتظار کر رہے ہیں. صبح ہوئی اور لایا گیا امام مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کو. بڑے خوش ہیں، سولی کا پھندا لٹکا ہوا تختے پر چڑھائے جا رہے ہیں. جتنا قریب جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کتاب سنت کے متوالے کے چہرے پر خوشی کے آثار بڑھتے جا رہے ہیں. جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ خوشی کے اظہار. پوچھا کیا ہوا؟ کہا جلدی چڑھاؤ تاکہ رب سے جا کے مل لوں. تم جان لو اور رب ہمارا انتظار کر. اللہ اکبر. اچھا خوشی ہے تمہیں؟ کہا ہاں. واپس لایا اور لانے کے بعد کہا
اس یحییٰ علی کو اتنی خوشی ہے تو اس کو سزائے موت نہیں دیں گے۔ پھر لندن بھیجا، رپورٹ آئی کہ اس کے اب کیا بتائیں اہل حدیث ساتھیوں، کہا گیا ان کو کالا پانی بھیجو، لائے گئے، سولی کا فیصلہ ختم کیا گیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، معلوم ہے یہ اہل حدیث ہے، حدیث پر عمل کرتا ہے اور اسے حدیث سے محبت ہے، نبی کی سنت سب سے زیادہ پیاری ہے، اسی لیے ہاتھ میں تو ہتھ کڑی تھی، لندائی کو بلایا، کہا اس کی داڑھی جو ہے چھیل دو، اور آج ایک اہل حدیث اپنی داڑھی خود چھیل کر کے گٹر میں ڈالتا ہے۔ ہم کیسے اہل حدیث، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ اکبر، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، جلاد چھیل رہا ہے، ہتھ کڑی بدے ہوئے ہاتھوں سے اپنے داڑھی کے بال کو پکڑا، ہاتھ تھام لیا اور رو رہے ہیں۔ اب رونے کا وقت آیا، ابھی تک ہنس رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ جلاد پریشان، اللہ کے بندو ذرا بتاؤ، جب ہم نے سولی کے پھندے پر تم کو لٹکانا چاہا اس وقت تم ہنس رہے تھے اور آج داڑھی کاٹی گئی تو تم رو رہے ہو۔ کہا بات اصل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جلاد میری داڑھی خوش نصیب ہے اور یحییٰ بد نصیب ہے۔ کہا کیا ہوا، تو کو بد نصیب، تیری داڑھی خوش نصیب؟ کہا کہ ہاں ہماری داڑھی کو اللہ نے شہادت نصیب فرما دیا اور ہمیں شہادت سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے اسلاف تھے۔ پھر اور سنو، یہی خاندان، ایک خاندان کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ 50 خاندان اہل حدیثوں کے ساتھ کیا کیا ہوا اور ہمارا ماضی کیسے گزرا ہے، اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے۔ حضرت امام یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو الحمدللہ اس طرح سے کیا، آخر میں ان کو کالا پانی اتار دیا گیا۔ 1864 کا دن ہے، تاریخ ہے کتنی، 64، عید کی صبح ہے، عید کی صبح ہے۔ دیکھو کتنا ہم نے اس دین کے لیے، اس مسلک کے لیے، مسلک کی کیا، کتاب و سنت کے لیے ہم نے کتنی جانیں، کتنی قربانیاں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ عید کا دن، عید کی صبح، ساری دنیا ہندوستان کے مسلمان نہا رہے ہیں، دھل رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی تیاری میں ہیں، اور مولانا یحییٰ علی اور ان کے خاندان کے گھر میں پولیس انگریز فوج داخل ہوئی اور سب کو نکالا۔ کہا آج عید کے دن ہے، ہم تمہاری عید اچھی طرح منائیں گے۔ کہا جس حالت میں ہو اسی حالت میں نکل جاؤ، اگر بغیر جوتے کو ہو تو جوتا پہننے کی اجازت نہیں، اور اس پورے گھر سے ایک چیز بھی نہیں، کھانا پینا تو جانے دو، اگر سوئی کی ضرورت ہے تو ہم تم کو سوئی بھی لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا، پورا ہندوستان عید منا رہا تھا اور یہ اہل حدیث خاندان، اس کی عید کیا ہو رہی وہ ذرا سنو۔ نکلے عید کا دن، ایک درخت تھا، یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کی بیوی اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے درخت کے نیچے مٹی پر بیٹھی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ پورا کوئی ایک انسان ہندوستان میں نہیں جو آ کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز نے آنکھوں کے سامنے بلڈوزر چلایا اور پورے بلڈنگوں کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اس بیوہ عورت، خاندان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ عید کے دن اس ظلم کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ بیوہ اپنے بچوں کو لے کر رو رہی ہے، یا اللہ آج اگر شوہر ہوتا تو کم سے کم شوہر مجھے کہیں لے کے چلا جاتا، آج ہمارا میکہ ہوتا تو میں میکے میں چلے جاتی۔ اللہ اس ظالم قوم نے عید کے دن ہمارے بچوں کی عید چھینی ہے اور ہم کو اس طرح تک نیچے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے، کسی نے آہ نہ نکالی، پورے خاندان کو اس طرح سے تباہ کیا گیا۔ آخر کار یہ خبر مہینوں کے بعد مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ کو مل گئی۔
انہوں نے اپنی اس بیوی کے پاس لیٹر بھیجا، 2 لفظوں کا لیٹر تھا، بیگم میں نے سنا ہے عید کی صبح جہاں ساری دنیا خوشی منا رہی تھی، یہ انگریز اسلام کا دشمن یہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا تھا، تم اپنے بچوں کو لے کر کے درخت کے نیچے روتی بیٹھی تھی، میری بیوی یاد رکھنا، اللہ کی قسم مبارک ہو، ہمیں پتا چل گیا کہ رب کے نزدیک تیری بھی کوئی قیمت ہے، رب کے نزدیک تیری بھی کوئی قیمت ہے۔ رب اسی کو آزماتا ہے جس کو رب اپناتا ہے، اپنانے کے پہلے اللہ اس کو آزماتا ہے۔ یہ کتنی داستانیں سنائیں آپ کو، یہ 1857 کے بعد اسی اسنا میں بڑے افسوس کی بات ہے، انگریز نے بہت ساری تدابیر اختیار کی، ہم تقریباً 7-8 تدبیریں اس نے قرارداد تیار کی، اور اس طرح سے صرف مقصد یہ تھا اہل حدیثوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں۔ اب ساتوں کو بیان کروں گا تو بہت ٹائم لگے گا، بس ایک بات بتا دیتے ہیں اور جو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے کہ بھول جائیں گے، ہاں یاد رکھیں گے اور اہل حدیث بھی بنیں گے۔ کسی محمد رفیع الدین کے لیے اہل حدیث، اس کے لیے بھی اہل حدیث بنو، ہاں اس کے لیے بھی اہل حدیث بنو، ہاں سنت کے لیے بھی بنو، شادی کرو تو شادی حال میں بھی سنت ہو، دیتا حالہ کے یہاں جاؤ تو وہاں بھی سنت ہو، اور ٹیلر کے یہاں جاؤ تو امیتابھ بچن نہ ہو، سلمان خان نہیں، وہاں بھی سنت ہو، جہاں جاؤ سنت کے دائرے میں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ سب اہل حدیث بنو۔ بہت سارے جو راستے اختیار کیے ان میں سے انگریز نے ایک تو وہابی کا لقب دیا، کیا دیا؟ اب ایک نقطہ ذرا سمجھ لیں بھائی، سن رہے ہیں؟ انگریز نے کون لقب دیا ہم کو؟ اور پہلے ہم کیا تھے؟ پہلے کیا تھے؟ پتا چلا اہل حدیث ہم پہلے تھے، انگریز نے وہابی لقب ہم کو، اور دنیا کیا یار لوگ کیا کہتے ہیں، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کیا کہتے ہیں ہمارے، ہاں اگر دونوں مل کر کے کہتے ہیں انگریزوں نے سے اپنا نام اہل حدیث پاس کرایا، دیکھا آپ نے، الٹے چور، ہاں ذرا دیکھو ظلم کی انتہا، ہم تو تم پیدا بھی نہیں تھے جب بھی اہل حدیث تھے، آج بھی ہیں، مستقبل میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اہل حدیث ہی رہے گی۔ نام آپ کا بدلتا ہے، پہلے حنفی تھے، پھر حیاتی بنے، پھر مماتی بنے، پھر دیوبندی بنے، پھر قاسمی بنے، پھر رضا خانی بنے، پھر اللہ نورانی بنے اور قادری بنے۔ یہ نئے لقب آپ کو مبارک، ہم تو ایک ہی لقب لے کر کے ما اہل حدیثیم دگارانہ شناسیم، ہاں آج سے 300 سال پہلے اسی سرزمین ہند پر مرد مومن نے للکارا تھا، علامہ فاخر ظاہری الہ آبادی، ما اہل حدیث دگارا نہ شناسے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے ساتھ دغابازی نہیں کرتے۔ اہل حدیث تھے، وہابی ہم کو کس نے بنایا؟ اتنا ہوا دیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے قول کے مطابق ہمارے گھر میں چھپکلی بھی نکلتی تو نوکر کہتا دیکھو وہابی جا رہی ہے، کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہونے کے پہلے سمجھ نہیں پائے تو وہابی کیا ہے، وہ تو 3 کتابیں تھیں جنہوں نے ہمیں اہل حدیث بنا دیا، ہاں جس میں ایک تقویت الایمان، دوسری معیار حق۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، وہابی کہہ کر کے ہمیں بدنام کیا، حالانکہ وہابی نہیں تھے، ہم کتاب و سنت کی دعوت دینے والے تھے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ اور کیا کیا؟ حکومت کی طرف سے ایسے علماء پیدا کیے گئے جو اہل حدیثوں کے خلاف کتاب لکھیں۔ سب سے پہلے فضل حق، کون؟ فضل حق خیر آبادی، اس کے بعد فضل رسول دیوان، فضل رسول بریلی نہیں بھائی، بدایوں کون؟ فضل حق خیر آبادی۔ پھر اس کا وارث کون بنا؟
کون بنا؟ فضل رسول بدایونی. اس کا وارث کون بنا؟ عبد القادر بدایونی. اس کا وارث کون بنا؟ اہل حدیثوں کو گالیاں دینے، اہل حدیثوں کے خلاف کتابیں لکھ کر کے پرچار کرنے والے، لوگوں میں تقسیم کرنے والے، ان کا وارث عبد المقتدر بدایونی ملا. مخالفت کہاں سے شروع ہوئی بیٹے؟ بولو. خیر آباد سیتا پور سے. کوئی سیتا پوری تو نہیں غصہ ہو جائیں گے. کہاں سے شروع ہوئی؟ سیتا پور سے. اور سیتا پور سے چلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فاسٹ لوکل نہیں کہے گے، سلو لوکل. ہاں کیا؟ پیسنجر اسپیڈ سے کہاں پہنچی؟ بدایوں پہنچی. بدایوں میں کون تھے؟ فضل رسول، عبد القادر اور عبد المقتدر. یہ تینوں بھی جب تھک گئے، انگریز کا وظیفہ بند ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ حیدرآباد دکن سے. کہاں سے؟ حیدرآباد دکن سے فضل رسول بدایونی کو ایک دن کا 17 روپیہ انعام ملتا. کتنا؟ جبکہ مہینے بھر کی تنخواہ 5 روپیہ ہوتی تھی. اہل حدیثوں کی مخالفت پر کتابیں لکھنے اور ان کو بدنام کرنے والے کی تنخواہ وزیر اعظم کی بھی نہیں تھی. کتنا؟ 24 گھنٹے کی 17. پھر دھیرے دھیرے اہل حدیث بڑھتے گئے تو حیدرآبادی حاکم ہی سوچا پیسہ تو ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو گھٹا کر کے اس نے 11 روپیہ کر دیا. کتنا؟ اور آگے بڑھے اور اہل حدیث ہونے لگے تو اس نے کہا میں وظیفہ ہی نہیں دوں گا. خسرت دنیا والآخرہ. لیکن خیر آباد سے جو چلی تھی تحریک اس مسلک کی مخالفت کی، وہ میرے بھائی خیر آباد، بدایوں، پھر کیا باس بریلی پہنچ گئی. یہ تیسرا اسٹیشن ہے. اور یہی اسٹیشن کیا کہتے ہیں؟ ٹرین جہاں آخری جاتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنکشن بولتے ہیں کیا؟ چلو یار آخری بولتے تھے. ہاں آخری اسٹاپ جو تھا وہ کہاں تھا؟ باس بریلی. ہاں چلو بریلی کہہ دو کوئی بات نہیں، بریلی. اور یہاں وہ وراثت، پوری وہ دنیا کی وراثت جو اہل حدیثوں کی مخالفت کی تھی اور اہل حدیثوں کو کافر، مرتد، خنزیر، کتے، نمک حرام، انگریزوں کا چیلا، انگریزوں کا رضائی بھائی، اس قسم کے جتنے القاب نکلتے رہے وہ سب آ کر کے کہاں ٹھہر گئے؟ بریلی میں. وہ مولانا کا نام لینے کے لیے وضو کرنا پڑے گا. میرے بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے ساری زندگی وہیں سے ایک نیا فرقہ شاہ ولی اللہ کے دنیا سے جانے کے، شاہ اسماعیل کے دنیا سے جانے کے تقریباً 1 صدی کے بعد کتنا؟ ایک فرقہ پیدا کیا احمد رضا نے، اس کا نام رکھا بریلوی. پتہ چل گیا ہم پہلے ہیں کہ بریلوی بھائی پہلے ہیں؟ تمہارے پردادا نے ہم کو ہماری مخالفت تمہارے پیدا ہونے کے 100 سال پہلے کی تھی. گویا کہ ہم بہت پہلے تھے، تم ہمارے سامنے بھی مٹی میں کھیلنے والے بچے ہو، یا کیا کہیں گے شیر خوار بچے ہو. ہم تو بہت پہلے سے ہیں. یہ مخالفت جاری رہی اور کہا جاتا ہے اللہ اکبر، صرف تقویت الایمان کی مخالفت میں 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی احمد رضا نے. اور کیوں لکھا؟ بہرحال مسئلہ بہت ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، ٹائم بالکل ختم ہے. ایک بات آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ہاں سنا دینا. کیوں ملا بھائی؟ وظیفہ تو اس نے کہاں سے آتا تھا؟ حیدرآباد سے. اور کتنا؟ 24 گھنٹے کا. ہاں پھر اہل حدیث اور بن گئے تو، اور آخر میں 11ویں بھی نہ چلی، 11ویں کی بھی تعداد نہ چلی، سب ختم ہو گیا اور ہم بڑھتے ہی گئے. اب ذرا سنو، یہ ایک حوالہ ہے، ماہ نامہ نور کرن. ہاں سمجھ گئے نا؟ شمارہ ستمبر 1970 میں ایک صاحب نے PhD کیا تو کہا
یہ ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ وائس رائے ہند نے برطانیہ کے مرکزی حکومت کو لیٹر لکھا، اب انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور کب تک خطرہ نہیں ہے؟ اب ذرا سنیں غور سے، سب کے کان کھلے ہیں یہ بند ہیں؟ کوئی موبائل میں تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، واٹس ایپ کا بڑا چکر ہے، آج بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے واٹس ایپ کے پیچھے، ہاں نہیں بھولتی؟ ارے وہ الگ واٹس ایپ پر لگی ہوئی اور دوسرے واٹس پر شوہر لگا ہوا، سمجھ گئے نا؟ بیوی شوہر کو کوئی ایک دوسرے سے سروکار، کہیں ایسا نہ ہو مولوی سے کو آپ کیسے کیا برداشت کریں گے؟ واٹس ایپ تو چھوڑو، یہ تاریخ بتائی، پیپر کا نمبر بتایا، لکھتے ہیں کہ جب تک ہندوستان میں احمد رضا خان کا قلم اور حشمت علی کی زبان ہے تب تک ہندوستانی مسلمانوں سے کوئی خطرہ ہمیں نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک حشمت علی کا قلم اور احمد رضا کا قلم اور حشمت علی کی زبان، وہ اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے مسلمانوں کو اپنے مسائل میں اتنا الجھا دیا ہے، اب ہمارے طرف رخ کرنے کی چانس۔ بات تو بھائی میرے بھائی بہت لمبی ہو گئی، لیکن ابھی بات کہاں آئی؟ 1857۔ اب 1857 ہی کے قریب بڑے اختصار کے ساتھ 1857 کے بعد ہی انگریز نے ایک گروہ اور تیار کیا جو کتاب لکھوائی۔ سب سے پہلی کتاب محمد عبد القادی قادر لدھیانوی کی ہے، 1864 میں کہ بیوقوف نے کتاب لکھی انتظام المساجد باخراج الوہابین عن المساجد۔ کتاب کا نام رکھا، یعنی اسلام کا فرض ہے کہ وہابیوں سے مسجد کو پاک رکھا جائے، کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، اور اگر داخل ہو جائیں تو ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں۔ اور پھر وہ کتاب لا کر کے ہمارے مرکز وہ صادق پور میں تقسیم کر رہا تھا، اور فری میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ کیوں؟ چھپانے کے لیے پیسہ نہیں دینا پڑا، سارا پیسہ کہاں سے ملتا تھا؟ وفادار ہی کے عوض میں ملتا تھا۔ تقسیم کیا اور کہاں حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہندوستان سے اہل حدیثوں کو قتل کر کے ختم کیا جائے تاکہ ہماری مسجدیں پاک رہیں۔ دوسری کتاب 1884 کے اندر لکھی محمد وسیع محمد سورتی نے، اللہ اکبر، جس نے بڑی زبردست کتاب لکھی جامع الشواہد، علماء سے جھوٹے فتوے لکھے اور پورے ہندوستان میں تقسیم کی گئی، اور تاکہ ماحول خراب ہو اس طرح سے اہل حدیثوں کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے، اہل حدیثوں کو مسجدوں سے نکالا گیا، بہت سارے مقدمات ہوئے، تقریباً 32 مقدمات شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری نے اپنے پرچے کے اندر نکالا کرتے تھے۔ فتوحات اہل حدیث کتاب کا نام سنا ہوگا۔ فتوحات اہل حدیث میں ان تقریباً 32 مقدمات کو نقل کیا، جس میں تقریباً سب میں اہل حدیثوں کے حق میں فیصلہ ہوا۔ بہرحال میں اس طرح سے کام چلتا رہا۔ اب آئیں، بات تو بہت دور چلی گئی، لیکن اب چلے آتے ہیں آخر میں۔ کیوں؟ پہلے ہندوستان تھا، پھر 3 ہند بن گیا، ایک ہندوستان، ایک پاکستان، ایک بنگلہ دیش۔ اب پتہ نہیں ہند سے مراد وہ بھی کہ نہیں مراد ہے۔ یہ بڑی کام کی چیز، اور اپنے اسلاف کو ذرا یاد رکھو۔ تقسیم تک تو مسلمانوں پر کون ظلم کرتا رہا؟ انگریز، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے اہل حدیثوں پر ظلم کرتا رہا، لیکن اہل حدیث ہمت نہیں ہارے، کارواں چلتا رہا، دعوت دیتے رہے، مدارس قائم ہوتے رہے، اور لوگ جھوک در جھوک مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے رہے۔ الحمدللہ 1947 بالکل ہم ختم کر دے، سمیٹ دیتے ہیں۔ کب؟ 1947 میں ہند کے اہل حدیث کتنے ملکوں میں تقسیم ہو گئے؟ 3۔ 1906 کے اندر کتنے میں؟ 1906 کے اندر آل انڈیا اہل حدیث قائم ہوئی تھی، اور اس کا مقصد کتاب و سنت کی دعوت دینا، سمجھ گئے نا، اور انگریز سے ملک کو آزاد کرانا،
آخر دم تک انگریز سے ہم لڑتے رہے. اسی لیے آج بھی انگریز لندن کی اور برطانیہ کی لائبریریوں کو اٹھا کر کے دیکھو تو سب سے پہلا گروہ جو انگریز کے بھگانے میں کامیاب رہا اور انگریز جس کو تسلیم کہتا ہے وہ اہل حدیث اہل حدیث تھے. لیکن 47 کے بعد جو 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث قائم ہوئی تھی نا، 1800 تقریباً 44 میں، کتنے 1944 میں، ابھی 1906 سے جو کانفرنس چلی تھی اس کے صدر حافظ عبداللہ گادی پوری یا بدلتے رہے، لیکن سیکریٹری صرف کون ہوا کرتا تھا؟ مولا ثناء اللہ امرتسری. لیکن اب آئیں آج یہ جماعت آج کیسے بیٹھی ہوئی ہے، یہ کانفرنس کیسے ہو رہی ہے، وہ بھی 5 منٹ میں ذرا سن لو میرے بھائیوں. سن 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو اہل حدیث علماء جو عہدے دار تھے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں، ان میں اکثر جو ہے پاکستان چلے گئے یا بنگلہ دیش چلے گئے. بچے کھوچے ٹاپ کے چند علماء یو پی کے رہ گئے بس، ورنہ پورا ہندوستان علماء اہل حدیث سے خالی ہوا. کچھ شوقن گئے اور کچھ کرہن گئے، لیکن بہرحال ملک چھوڑ دیا انہوں نے. کتنے میں؟ 1947 میں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اللہ بڑا حکیم ہے. اللہ تعالیٰ تدبیر سمجھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم وما لوگوں تقسیم کرنے کے بعد اہل حدیث ختم نہیں ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ یعلم ما بین ایدیہم. دشمنوں تمہارے آگے پیچھے تم کیا کرو گے سب کا علم اللہ کو موجود ہے. اللہ کو علم ہے. اللہ یہ جماعت منصور من اللہ ہے. ایک بڑا حادثہ ہوا تقریباً 1942 میں. 1942 میں کیا ہوا؟ مولانا سید سلیمان ندوی جب مولانا اشرف علی صاحب کے مرید ہو گئے تو ان پر حنفیت اور صوفیت بہت زیادہ غالب آ گئی. انہوں نے ایک کتاب مضمون نکالا، لکھا مقالہ لکھا. کیا؟ لڑکی بالغ ہو جانے کے بعد اپنی شادی خود کر سکتی ہے، باپ کی ضرورت. اللہ اکبر، کتنا آسان فارمولہ دے دیا. بھگوڑی کے بھاگنے کا اور بھگوڑے کے بھگانے کا. یہی کہو گے نا، بھگوڑا بھگوڑی کو بھگائے اور بھگوڑی بھگوڑے کے ساتھ بھگ جائے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بڑا آسان فارمولہ پیش کر دیا اور اس پر بڑے بڑے لوگوں نے مہر لگایا، بس یہی ہے، یہی قانون چلے گا. اس موقع پر اتنے بڑے ہندوستان میں، متحدہ ہند میں ایک عالم ہمارے گزرے ہیں، نام یاد رکھنا. اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، جس نے بڑی قربانیاں دے کر کے، بڑی محنت اور مشقت، ننگے پیر، بھوکے پیاسے، ساری قربانیاں دے کر کے دوبارہ ہندوستان میں آل انڈیا اہل حدیث قائم کیا. جب سید سلیمان ندوی نے یہ مقالہ لکھا، ایسا مقالہ تھا کہ کسی کی لڑکی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ باپ سے کا انتظار کرے یا خود بھگ کر کے چلی جائے. دروازہ کھول دیا کہ باپ کی ضرورت نہیں، خود شادی کر لو. سارے لوگوں نے فتویٰ دیا. اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کھڑا کیا، مولانا عبد الوہاب آروی. کیا نام ہے؟ عبد الوہاب. ہمارے جتنے بہار کے رہنے والے بھائی ہیں کچھ ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا. ہے ارے عزت کیجیے، کوئی پوری چیز نہیں بھائی. آرا کے رہنے والے مولا عبد الوہاب آروی رحمت اللہ علیہ 1842 کے اندر ایسا زبردست مقالہ عورتوں کے متعلق سلیمان ندوی کے مخالفت میں لکھا کہ اس کو کہتے ہیں دن میں تارے رات میں سب کو نظر آتے ہیں اور دن کو بڑی مشکل والے کو نظر آتا ہے. ہندی کی چندی کر دی. سارے ہندوستان میں بڑی شہرت ہوئی کہ واقعی یہ عبد الوہاب آروی ہے کون ہے
جس نے پورے ہندوستان کے علماء کو حیرت میں ڈال دیا، اور اتنے دلائل، اتنے ٹھوس ثبوت، اتنے نصوص اور ایسے عقلی اور نقلی براہین پیش کر دیا کہ اب اس کے خلاف اب لکھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اور اعلان کر دیا گیا لا نکاح الا بولی جن، بغیر ولی کے لڑکی شادی، ارے لڑکی کیا نانی بھی نہیں کر سکتی، سب کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ مقالہ چھپا پاکستان لاہور سے، یہ ان کا مقالہ چھپا عربی رحمت اللہ علیہ کا، سارے لوگ انگشت بدندہ، اور اسی لیے جب 1944 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہو رہی تھی دلی کے اندر، مولا عبدالوہاب آروی کو بلایا گیا، اللہ انتظام کرتا ہے۔ مولا عبدالوہاب آروی اس وقت مدراس عمر آباد کے شیخ الجامعہ تھے، بلایا گیا، یہ مقالہ آپ نے لکھا؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ ان کے اس مقالے سے متاثر ہو کر کے شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرشری، مولا ابو القاسم صاحب بنارسی، جتنے بڑے بڑے ہند و پاک کے سید داؤد غزنوی، جتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، انہوں نے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، سب نے کہا بھائی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا صدر بننے کا مستحق ہے۔ اب کون بن گیا؟ سارے صدور کو چھٹی ہو گئی، کنارے ہو گئے، اب عبدالوہاب آروی صدر بن گئی۔ جب ملک تقسیم ہوا، پوری جماعت تو چلی گئی، لیکن صدر ہمارا ہندوستان ہی میں رہ گیا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ سب گئے، سیکریٹری چلا گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، لیکن صدر کہاں باقی رہ گیا؟ ہندوستان میں جماعت بہت کمزور ہو گئی، لٹے پٹے اہل حدیث منتشر، کسی کا باپ مار ڈالا گیا ہے، کسی کی بیوی قتل کر دی گئی ہے، کوئی بچوں سے بے اولاد ہو چکا ہے، دارالحدیث رحمانیہ لٹ گیا ہے، اہل حدیث مساجد بند کر دیے گئے ہیں، اہل حدیث مسجدیں 3-4 ڈھا دی گئی ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کیسی کیسی مسجدیں جو مدارس تھے، انگریزوں نے اہل حدیث مساجد کو اس لیے ڈھا دیا کہ وہاں کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم ہوتی تھی۔ میرے بھائی، اب ہندوستان جیسے بٹا تقسیم ہوا، ایک عالم ہمارے پاس، وہ بھی دکھی آ رہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آل انڈیا اہل حدیث قانون پاس ہو رہا تھا۔ اب 2 حادثے یاد رکھیں جس پر بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ یہ اہل حدیث زندگی گزاری اور مسئلہ حل کیا۔ نمبر 1، ذرا غور سے سنو، دارالعلوم دیوبند 1371 ہجری جمادی الاول کا شمارہ، مولا مناظر احسن دیوبندی نے لکھ دیا، الحمدللہ، ذرا جملہ سنو، الحمدللہ اب قیامت تک کے لیے اہل حدیثوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا کہا؟ اب ہماری دیوبندیت، ہماری حنفیت آزاد ہو گئی، اب ہمارے مقابلے میں دلیلیں دے کر کے لوگوں کو اہل حدیث بنانے والا گروہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی، جشن منائے گئے۔ ایک تو یہ اعلان کر دیا کیا کہ قیامت تک کے لیے اہل حدیثوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریز نہیں ختم کر سکا، لیکن نہرو اور مسٹر جناح کی جنگوں نے اہل حدیثوں کا خاتمہ کر دیا۔ ابھی یہ دل دکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کا، اہل حدیث پریشان، صدر امرتسر سے لاہور اور سرگودھا میں ٹہل رہا ہے، سیکریٹری جس کو دنیا پہچانتی تھی، سارے اراکین یہاں وہاں ہو گئے، ایک عبدالوہاب آروی رہ گیا ہے بس، پریشان، کیا کیا جائے، کیا انتظام ہو۔ ابھی اہل حدیث اس مشکل سے نہیں اٹھے تھے، تیسرا خطرناک حادثہ ہو گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے تقریباً 30-35
یا جتنے اہل حدیث طلبہ دیوبند کے اندر پڑھتے تھے سب کو اہل حدیث ہونے کے جرم میں نکال دیا. یہ سوچ کر کے نکالا کہ ان اہل حدیثوں کو پڑھنے کا چانس نہیں ملے گا، اور پیپر میں اعلان کر دیا ہم نے اتنے اہل حدیثوں کو نکال دیا ہے، اب محاذ ختم ہو گیا ہے، اب ان اہل حدیث طلبہ کو کوئی پڑھنے کی جگہ نہ دی جائے. دوسرا حادثہ ہوا، اور اس سے بڑا حادثہ تیسرا حادثہ جس پر یہ سارے ہندوستان کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے مل کر کے ایک تیسرا بڑا خطرناک حادثہ ہمارے سامنے پیش کیا. وہ کیا تھا میرے بھائیو دوستو؟ ذرا غور سے سننا. آل انڈیا اہل حدیث قانون بن رہا تھا تو یہ آیا کہ ہندوستان میں کتنی قومیں بستی ہیں، ہندو بستے ہیں، اس میں ٹھاکر ہیں، برہمر ہیں، فلاں ہیں، اور مسلمان جو بستے ہیں شیعہ ہیں، شیعوں کا نام ڈلوایا، لیکن ہمارا نام وہاں سے ختم کر دیا. کیا لکھوایا؟ ہندوستان میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ دے قسم کے ہیں، حنفی ہیں اور شیعہ ہیں، بس. کیا کیا؟ اب سوال یہ ہے وہ جو مولانا احمد رضا خان نے قائم کیا تھا ان کا نام تو نہیں لیا گیا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کم سے کم خلیرہ رشتہ تو ضرور موجود ہے نا بھائی، ہے تو خالہ زاد بھائی ہی ہے نا. ہاں آخر ندوہ کے شیخ الحدیث نے جو لیٹر لکھا تھا احمد رضا کے پاس، صاحب ہم لوگوں کو ایک ہونا چاہیے تھا لیکن بلا وجہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اہل حدیثوں کو چانس مل رہا ہے. پتہ چلا اتنے بڑے ادارے کا ناظم بھی کہتا ہے ہم دونوں ایک ہی ہیں، الگ ہیں تو کون؟ اہل حدیث. اہل حدیث نام کا کوئی گروہ انڈیا کے قانون میں تھا ہی نہیں، اور اندر جشن منا رہے تھے ہم نے اللہ نے اہل حدیثوں کا خاتمہ دنیا سے کر دیا. جب یہ سارے مسائل آئے، خصوصاً یہ آخری تیسرا حادثہ کہ دستور ہند کے اندر اہل حدیث جماعت کا نام نہیں ہے، یہ بات مولانا عبدالوہاب آری کو ملی. آرا سے نکلا بوڑھا انسان پہنچا اور کسی بھی صورت سے دلی پہنچا، مارے دن رات محنت کر کے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شکایت رکھی. یہ ہمارے دیوبندی بھائی نے، شیعوں نے، ہمارے سنی بھائیوں نے مل کر کے سب اپنا نام لکھوا دیے اور ہمارا نام ہندوستان سے نکال دیا، اور یہ نام ہونا چاہیے ہمارا. بڑی کوششوں کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا آپ لوگ اپنی لکھیں درخواست اور ہمیں دیں. اور 3 مہینے کے دوڑ دھوپ کے بعد ماشاء اللہ اور الحمدللہ مولانا عبدالوہاب آروی کی دوڑ دھوپ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے کوششوں کے بعد لکھ دیا گیا. نہیں صرف حنفی نہیں، حنفی چھوٹا سا جملہ، اور ہمارا کیا کیا ایک سطر میں جماعت اہل، جتنے لوگوں نے نام لکھایا تھا سب سے بڑا اللہ کے فضل سے ہمارا نام ہو گیا. سب کا اتنا بڑا اور ہمارا 1 میٹر کا. آؤ دیر آئے درست آئے، ریکارڈ میں آ گیا اور اعلان ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر ایک اہل حدیث بھی ہے جو نہ ولیوں کی عبادت کرتی ہے، نہ قبروں کا سجدہ کرتی ہے، نہ کسی امام کی تقلید شخصی کرتی ہے، وہ صرف محمد اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتی ہے. تعارف کے ساتھ اللہ نے ہمارا نام درج کرا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے پھر الحمدللہ جب مولانا عبدالوہاب آروی یہ تینوں کام کر لیے، پھر مولانا عبدالجلیل رحمت اللہ علیہ رحمانی ان کے ساتھ مل کر کے خود صدر بنے، اور مولانا رحمانی صاحب کو کیا بنایا؟ سیکریٹری. اب ہماری پھر دوبارہ اہل حدیث جماعت جس کو لوگوں نے جشن منایا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور سوچتے تھے اب منمانی زندگی گزاریں گے، ہمیں غلط کہنے والا کوئی ہندوستان میں باقی نہیں رہ گیا. اللہ نے واضح کر دیا نہیں، یہ تمہیں جلانے کے لیے زندہ ہیں.
تمہیں سدھارتے رہیں گے، تمہیں بتاتے رہیں گے اور تمہاری غلطیوں پر ٹوکتے رہیں گے اور سینے پر چڑھ کر کے اعلان کرتے رہیں گے جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں. سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد دستور بنا اور آج الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث کا ہمارا کیا تھا؟ ماضی اور تھوڑا سا حال. ابھی حال میں بہت کام ہے لیکن وقت زیادہ ہے، ہو گیا. اتنا بھی ٹائم نہیں دیا تھا ہم کو لیکن میں کھینچ لیا. راضی تو نہیں تھے لیکن میں نے لے لیا بات پوری کرنے کے لیے. اختصاراً اتنا، ماضی میں بھی ہم نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی لیکن نہ کتاب و سنت کا دامن چھوڑا عمل میں اور نہ تو دعوت میں. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت وہابی کہا گیا اور آج وہابی بھی دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے. آج حال میں بھی جیسے ماضی میں ہم نے برداشت کیا ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے، صبر و ضبط سے کام لیا ہے، آج حال میں بھی انشاءاللہ ہم کتاب و سنت پر عمل بھی کرتے رہیں گے اور ویسے ہی کتاب و سنت کی دعوت بھی دیتے رہیں گے اور آئندہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ. کہ پیچھے جائیں گے، آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے بہت اختصار سے کام لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی پھر کسی مجلس محفل میں انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.